سر یہ فرمائیے گا کہ آپ ویسے تو جو کچھ عرصے پہلے ایک الائنس بنا تھا اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن کل کی جو ایک امپورٹنٹ سٹنگ تھی اس میں آپ بھی شامل تھے. آپ کے خیال میں اس مرتبہ کا جو الائنس اگر تو بنتا ہے ممکنہ تو وہ پچھلے الائنس سے جو کہ محمود اچکزئی صاحب کے انڈر تھا کتنا مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں الائنس تو وہی ایک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں ہم یہی امکانات ڈھونڈ رہے ہیں کہ باقی کن سیاسی جماعتوں کو جو صرف اس ایک نقطے کے اوپر کہ آئین کی بالادستی کیسے قائم کی جائے. اور جو کل کی بیٹھک تھی اس میں بھی سارے جو پولیٹیکل کابرین آئے ہوئے تھے سب کی تشویش یہی تھی. اور میں آپ کو اس کا اگر پنچ لائن بتاؤں کہ سارے جو لیڈرز تھے جس پولیٹیکل پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کا کنسرن ایک ہی تھا کہ اس وقت پاکستان ایک سرزمین بے آئین بن گیا ہے. اور جس طرف حالات جا رہے ہیں خاص طور پر جو بلوچستان کے حالات ہیں اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہوئی. اور جو ہمیں مولانا صاحب نے اور اچکزئی صاحب نے اس کے اوپر بریف کیا تو کوئی ایسی حالات ہے کہ ہمیں اگر اس کے اوپر ہم اگر ایک کنسنسس کی، کیونکہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ کن بنیادوں پہ آئی ہے، کس طرح آئی ہے، کس طرح چل رہی ہے، اس سے تو ہم نہ کوئی گلہ کر سکتے ہیں اور نہ وہ تو عوام کی تائید سے ایک محروم حکومت ہے. لیکن اپوزیشن کی جماعتوں پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ملک اس وقت بحرانوں کے وہ بالکل دلدل میں پھنس چکا ہے بری طرح. اور خان صاحب کی طرف سے بھی یہی احکامات تھے کہ جو بدلتے ہوئے جو حالات ہیں خاص کر بلوچستان کے باقی، اور اس سب پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الائنس وہی ہوگا، اس میں مولانا صاحب کی باقی سیاسی جماعتوں کی وہ ایڈیشن ہوگی. اور ہم مور دین ویلکم کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اور ہم نے یہ اپنے انٹینشنز اس کو کھل کر بتائی بھی ہے. اور کل انہوں نے بھی بڑی یعنی جو ان کی گفتگو تھی وہ بھی بڑی کھلی ڈلی تھی. اور انہوں نے اس اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی یاد کیا، اس میں طنز کے نشتر بے برسائے کہ میں مرحوم پی ڈی ایم کا صدر ہوں. اور شاید خاقان صاحب بیٹھے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم پی ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ہے. اور اچکزئی صاحب کی طرف کہا کہ یہ ہمارے پرانے ساتھی. تو بنیادی طور پر ان کا بھی مدعا یہی تھا کہ اس وقت جب ہم ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اگر مشکل میں آتی ہے تو پھر جمہوریت ان کو یاد آتی ہے. اچھا حسین صاحب مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. ایک تو فرمائیے گا کہ کل بڑا کلیئر یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت بھی مستعفی ہو اور نئے انتخابات کا اعلان ہو. اچھا نئے انتخابات کی ڈیمانڈ تو مولانا صاحب پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے، لیکن پی ٹی آئی نے کھل کر تو نہیں کہا کبھی بھی کہ نئے انتخابات کی طرف جائیں. وہ یہ ضرور کہتے ہیں یہ جعلی حکومت ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جے یو آئی فے کا سٹانس ہے پھر اس کو تمام پارٹیز اڈاپٹ کر لیں گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مشترکہ نیا کوئی ایجنڈا بنایا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں نئے انتخابات کا جو پہلا مطالبہ ہے وہ عمران خان کی طرف سے آیا تھا. اور اس چیز کو ہم نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بتایا بھی تھا. اچکزئی صاحب کے آپ انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری جلسوں میں آپ ان کی سپیچز دیکھیں، باقی پی ٹی آئی کی قیادت کی سپیچ. اور کل اس نئے انتخابات کے مدعے پر سب کا اتفاق تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس دلدل میں پھنسا ہے اسے اور وہ انتخابات بھی ایک ایسے غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن کمیشن کے جو الیکشن کمیشن ہے یہ تو ساری بربادی کی جڑ بھی ہے. اس کے اوپر بھی شدید تنقید ہوئی ہے. اور فوری اس الیکشن کمیشن اور اس پہ ابھی تک اپوزیشن لیڈر نے ایک خط بھی لکھا ہے وزیر اعظم کو، ابھی تک ہمیں اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے. مزید ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ فسطائی حکومت اس الیکشن کمیشن کو جو پاکستان کی ساری بربادیوں کی اس وقت جڑ بنی ہے اس کو مزید ایکسٹینشن کا سوچ رہی ہے. اچھا مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب ایک بڑا مسئلہ تو دیکھیں یہ بھی ہوگا نا، جب مولانا صاحب کو پی ڈی ایم دی گئی تھی تو مولانا صاحب کو ڈیسیجن میکنگ بھی دی گئی تھی. اب پہلے تو یہ کہ کیا بظاہر ایسا کوئی آپشن ہے کہ اس کو ہیڈ کون کرے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا اشارہ یہ ہے کہ شاید مولانا صاحب کو ہیڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا. لیکن کیا پی ٹی آئی پہ وہ جو ڈیسیجنز ہوں گے وہ ان کو قبول کرے گی یا کوئی کنسنسس ہوگا؟ کیونکہ اچکزئی صاحب کے ٹائم پر بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جس میں وہ لیڈنگ پوزیشن میں تو تھے لیکن ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو سکی. تو اس کو کس طریقے سے آرگنائز کریں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ نہیں، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہم کبھی اس طرح الائنسز میں نہیں رہے ہیں. ہمارے لیے انڈیپینڈنٹ پارٹی رہے، بالکل سولو فلائٹ کی ہے ہم نے ہمیشہ. تو اب یہ ہم ظاہر مسئلے مسائل آتے ہیں، اتنی بڑی پارٹی ہے پھر اور جماعتوں کے ساتھ اس کو جوڑنا، پھر ایک مشترکہ میکینزم کے ساتھ چلنا، تو اس میں ایشوز آتے رہتے ہیں، یہ فطری بات ہے. لیکن یہاں سے بات آگے بڑھ چکی ہے کہ کون اس کا سربراہ ہوگا.
میرے خیال میں کل جو میں نے سارے اکابرین کو سنا ہے وہ اس چیز پہ متفق ہے کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا، اس چیز پہ اتفاق ہے. اور وہ مولانا صاحب کی طرف سے بھی، اس اچکزئی صاحب کی طرف سے بھی، شاہد خان عباسی صاحب کی، مصطفیٰ نواز کوکر، پی ٹی آئی، وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، باقی یعنی جی ڈی اے کی جماعتوں سے ہمارا رابطہ ہے، سندھ کے اور جماعتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، بلوچستان کے اور جماعتیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. تو سب کا کنسنسس یہی ہے کہ اس وقت ہم اگر اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے آئین کا دفاع نہیں کیا تو پاکستان خدا نخواستہ ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا کمزور ہو چکا ہے آلریڈی کہ اس کی مزید حادثے کی اس کو سکت بھی نہیں ہے اس کے